تمام احباب ایصال ثواب کر لیں۔ ایصال ثواب کے لیے 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ قل هو اللہ، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل أربع وتلونا الآيات القرآن لأجله اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونور قلوبنا بنوره وحصل مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الیاس یہاں سامنے آؤ سامنے آؤ
sahabat. Allahumma salli ala sayyidina adada ma tuhibbu wa tarda. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله لا معبود إلا الله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المولى أنت الحق أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور
محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 Allah
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صلوا عليه وسلم شجر مبارکہ رشیدیہ قدوسیہ چشتیہ صابریہ منصور حمد ہے سب تیری ذات کبریاء کے واسطے، ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب آل مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے، ہاتھ اب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے، حسن ظاہر حسن باطن سے ستودا کر ہمیں، دین احسن پر خدا قربان و شیدا کر ہمیں۔ شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے، حاجی امداد اللہ پارسا کے واسطے، حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے، خاص رحمت سے الہ العالم ہم کو نواز کر، ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاک باز، حاجی عبدالرحیم اہل غزہ کے واسطے، بر و تقوی دے ریا سے پاک رکھے کردگار، بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار، شیخ عبدالہادی شیخ عبدالہادی پیر خدا کے واسطے، ضرب الا اللہ سے شیطان چکنا چور ہو، دیو مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقہور ہو، شاہ عزیز الدین عزیز دوسرا کے واسطے، شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے، بو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی مقتدہ کے واسطے، التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال، عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جاہو جلال، شاہ جلال الدین جلیل اصفیاء کے واسطے، عبد قدس شیخ قدس و صفا کے واسطے، اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے، روئے احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو، خوئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو،
شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے، احمد عبدالحق شہ ملک بقا کے واسطے، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین ترک شمس الضحیٰ کے واسطے، فقر و فاقے میں الہی ہم کو رکھ ثابت قدم، صبر کی توفیق دے لاحق و گر رنج و علم، شیخ علاء الدین صابر بارضا کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا، شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے، ناز قسمت پر کریں اور دیں صدا حلم مزید، خنجر الفت سے تیرے گر ہم ہو جامے شہید، خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے، وہ مددگار و معین بندے تیرے لاچار ہیں، شاہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے، خواجہ عثمان باشر موہیا کے واسطے، شاہ شریف زندنی با اتقا کے واسطے، خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے، ملک گیری کی ہوس ہم کو نہیں ہے ذوالجلال، چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال، شاہ ابو یوسف شاہ و گدا کے واسطے، بو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی با سخا کے واسطے، شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے، خواجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے، ہم ہیں نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر، وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر، تو بوہ بیرا شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے، ہم کو اپنے در کیا رب تو گدائی کر نصیب، ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے، شاہ فضیل احمد عیاض اہل دعا کے واسطے، خواجہ عبدالواحد ابن زید شاہ کے واسطے، شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے، بہرور کر ہم کو مولا دولت دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، زشتکاری سے مغموم و رنجیدہ ملول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے، ہو ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا، بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے، جرم و عصیاں سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، بار عیسیاں سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، جس نے یہ شجرہ لکھا اور جس نے شجرہ پڑھا اور جس نے شجرہ سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، صلی و سلم علی حبیبکا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ ریاض
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ حاضرین کرام، جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے آیت نمبر 80 پر 8 ہے، اسی پر بات چل رہی تھی۔ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ بتائیں۔ اس کا جواب پچھلی تفسیر میں آپ نے سن لیا ہے۔ اسی کا ایک اور معاملہ ہے، اس کو آج وہاں سے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ تمہارے اوپر قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک، بالکل غفلت میں رہیں گے، اس میں جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ تو اس کے لیے حدیث ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ کی توسط سے ہے، قیامت بہت جلدی قائم ہوگی، اتنی جلدی کہ کپڑا کھول کر کپڑا بیچنے والا وہ دکھا رہا گا تھان کو، قیامت آ جائے گی، پہلی۔ دوسری بات حضور نے فرمایا، آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا کہ ابھی چل رہا ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ کوئی اور آدمی اپنے حوض کی مرمت کرتا ہوگا، اتنے میں جو ہے قیامت آ جائے گی۔ اور آدمی کھانا کا لقمہ اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا، منہ میں داخل کرنا چاہے گا مگر قیامت آ جائے گی۔ یہ ہے اتنا اچانک آئے گی، کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، اپنے آپ میں غفلت میں رہیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے۔ پھر ایک دوسرا سوال ان قریشیوں کا یہ تھا، ہو سکتا ہے مذاق سے بھی ہو یہ، یا کسی اور وجہ سے ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، آپ ہمارے سے قیامت کو چھپا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے، آپ ہم سے چھپا رہے ہیں قیامت، اور اس کی ٹوہ میں ہیں، آپ انتظار میں ہیں کہ آئے گی، آپ کو معلوم ہے کب آنے والی ہے۔ ہم کو جو ہے ہمارا رشتہ داری کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں، وہ صحیح وقت بتا دیجیے تاکہ ہم تیار ہو جائیں، وہ لمحہ لحظہ بتا دیجیے، ہم تیار ہو جائیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے بے شک اس کا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات ذرا وضاحت سے کہی تھی، علم اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے علم ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک علم شریعت ہے، شریعت کا علم، یہ ہر نبی کو دیا گیا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، فلاں حکم ہے، یہ دیا گیا ہے۔ ایک ہے علم تکوینی، دنیا کی نظام کو کیسے چلانا، کس وقت کہاں پر کیا کرنا، ہندوستان میں کیا کرنا، امریکہ میں کیا کرنا،
सऊदी अरब में क्या करना, ये तकवीनी इल्म है। इनफरादी भी किसी के साथ क्या तरीके से पेश आए, क्या करें, इसको कहते हैं तकवीनी इल्म। इसका पूरा पूरा इल्म अल्लाह के पास, इसको किसी के हवाले नहीं किया। जो किया है अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से दिया है, ये नहीं कि नहीं दिया, लेकिन पूरा इल्म नहीं। जैसे शरीयत का इल्म है इस तरीके से नहीं दिया गया। कभी जो है अल्लाह के नबी को भी इल्म दिया गया था, तकवीनी इल्म, कुछ पूरा नहीं। हज़रत खिज़र का जो वाक़या है उसी की तरफ इशारा करता है। हज़रत खिज़र का वाक़या जो सूरह कहफ़ में है, वो जो है मूसा को लेके चल रहे हैं, 3 जगह 3 वाक़ये पेश आते हैं, वक्त नहीं है उसको यहाँ पेश करने के लिए। तो ये तकवीनी इल्म है, दुनिया की निज़ाम को चलाना, आसमान के दुनिया की निज़ाम को चलाना। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि फलां काम कीजिए आप, वो लेके चल पड़ते हैं। तो ये तकवीनी इल्म है। क़यामत अचानक आएगी, वो किसी को नहीं बताया अल्लाह ताला। अब क़यामत जब आएगी कैसे आएगी? पहली बात है आएगी, अचानक आ रही है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लेके खड़े हैं इंतज़ार में ज़माने दराज से, कब अल्लाह का हुक्म होता है कि सूर फूंक दो, हुक्म होगा फूंक दो सूर। जो ही सूर फूंक दिया जाएगा, पूरी ज़मीन, पूरी दुनिया जो है बर्बाद हो जाएगी। समंदर एक दूसरे में ठाटे मारते हुए पूरा समंदर उछल रहा होगा, पहाड़ आपस में टकरा रहे होंगे, एक अजीब समा है जो होता रहेगा। उसके बाद अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेंगे क्या हुआ, हो गया क्या? हाँ अल्लाह हो गया, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है, एक ज़र्रा भी बाकी नहीं है। अब कौन रह गए? कौन रह गए? इंसान भी मर गए, उसी सूर में इंसान भी ख़त्म हो गए। अब कौन रह गए हैं? अल्लाह, आसमान के फरिश्ते रह गए हैं और आसमान की मखलूक रह गई है, उनको भी मार दो। मौत का फरिश्ता, सूर नहीं, सूर तो फूंक दिया इसराफील अलैहिस्सलाम ने। इज़राइल अलैहिस्सलाम वो जो है अभी वो ज़िंदा है, तो इसराफील और मीकाईल इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहेगा अल्लाह ताला पूरे फरिश्तों को मार दो, एक फरिश्ता भी नहीं रह गया। फरिश्ते भी गुजर गए। फिर अल्लाह पूछेगी अब कौन रह गए? 4 फरिश्ते रह गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम, उनको भी मार दो। फिर और कौन रह गए? अर्श को जो थामे हुए हैं 8 फरिश्ते, वो जिंदा हैं, उनको भी मार दो। और कौन रह गए? मैं रह गया हूँ, उनके हाथ से सूर ले लिया जाएगा, तुम भी मर जाओ। हो गया, सब खत्म। कोई फरिश्ता नहीं, कोई इंसान नहीं, कायनात नहीं। अब अल्लाह का ऐलान होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत? कौन जवाब दे? सभी मरे हुए, फरिश्ते भी मर गए, सब नबी भी गुजर गए, फरिश्ते भी गुजर गए, कोई नहीं है। अर्श उठाए हुए वो फरिश्ते भी ख़त्म हो गए, वो सूर अर्श पर रख दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है? जो दुनिया में लोग जोर बताते थे मेरी हुकूमत, मेरी हुकूमत, है कोई आज? कोई जवाब देने वाला नहीं। अल्लाह खुद कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह जो वाहिद है और क़हार है। क़हार अल्लाह की सिफत है, उसकी हुकूमत आज है। इसको भी एक ज़माना लगेगा, एक ज़माने तक। फिर अल्लाह ताला जब हशर का मैदान खड़ा करना चाहते हैं तो वो सूर फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को दे दिया जाएगा और फिर पूरे सब
زندہ ہو جائیں گے میدان حشر، اس کا جو بیان تو یہاں پر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ تھا وہ ان کا رشتہ داری کے اس میں پوچھ رہے تھے، بتا دو نا، آپ کو تو معلوم ہوگا، اللہ آپ کو بہت اچھا۔ یہ بات بھی سنیے کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دیتے ہیں، تمام انبیاء کرام کو علم ہے۔ ان علوم میں سب سے بڑا علم اللہ کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ پورے انبیاء کے اندر، فرشتوں کے اندر بھی، تمام فرشتوں سے، تمام انبیاء کرام سے سب سے بھی زیادہ علم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ہمت نہیں ہوتی ہے سنانے کی، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہاں تک تحقیق کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے اوپر ایک کتاب لکھی، اس میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور پوچھتے ہیں تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میری عمر نہیں معلوم ہے، کب سے میں زندہ ہوں، کب آیا کب سے ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہاں ایک بات میں جانتا ہوں، میں نے ایک ستارہ آسمان پر دیکھتا تھا، وہ 70,000 مرتبہ طلوع ہوا ہے۔ ایک ستارہ 70,000 مرتبہ طلوع ہوا ہے، اس کو میں دیکھا ہوں، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ حضور نے فرمایا جو ستارہ تم دیکھتے تھے وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ یہ علم ہے حضور کا، اتنا بڑا علم ہے۔ تمام انبیاء کرام میں تمام میں جو ہے حضور کو جو ہے علم زیادہ دیا گیا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا علم حضور کا ہے، اور اس میں علم غیب بھی ہے، غیب کی علوم بھی ہے۔ جو بتایا اللہ تعالیٰ وہ غیب کی علوم ہے، جو نہیں بتایا قرآن اب آیت میں آئے گا اس کا علم حضور کو نہیں ہے۔ تکوین علم تو حضور کو بہت کچھ نہیں تھا، غیب کا علم تھا، لیکن جو اللہ نے بتایا وہی تھا، دوسرا نہیں، مگر وہ سب سے زیادہ پورے فرشتوں سے، پورے انبیاء کرام سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو تھا۔ یہ ایمان رکھنا بھی ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کا علم سب سے زیادہ تمام انبیاء کرام، اللہ کے بعد جو ہے آپ کو علم دیا گیا۔ اب اللہ خود حضور سے فرما رہے ہیں، آپ کہیے کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی ذات، کون اللہ کی شان کو سمجھ سکتا ہے؟ آپ کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفس کے لیے کوئی نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا، میرے اس میں نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے کوئی نفع حاصل کرنے کی کوشش کروں، نفع مل جائے، اور کسی نقصان سے، ضرر سے بھی بچنے کی میرے پاس علم نہیں ہے، مگر الا ماشاء اللہ، جو اللہ نے دے دیا وہ ہے، باقی دوسرا کچھ نہیں ہے۔ بتا دیا آپ نے، علم کی یہ بات ہے۔ اب دیکھیے اس میں چلیں گے تو پتہ لگے گا۔ اور آگے ہے پھر لو کنت عالم الغیب، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اگر مجھے، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرے طور سے نہیں بول رہا ہوں، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لستکثرت من الخیر، ساری بھلائیوں میں جمع لیتا، اکٹھا کر لیتا۔ میرے پاس علم نہیں ہے، اس لیے مجھے دنیا میں پریشانی آتی ہے۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر میں غیب کا علم رکھتا کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا کیسے ہونے والا ہے میری ذات کے لحاظ سے بھی، تو میں جو ہے برائیوں سے بچ جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون،
مگر میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں کے لیے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا تھا ضرر بھی اللہ کے نبی کو کیا ہونے والے نہیں معلوم ہے، حضور کو بہت سے ضرر معلوم ہی نہیں ہوئے، اب کیا ہونے والا ہے۔ مثلا مدینے میں بیٹھ کر آپ خواب دیکھتے ہیں اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں بھی میرے 1400 یا 1500 صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ اس کے اندر جانور بھی ہیں، احرام بھی ہے، سب کچھ ہے، خواب دیکھیں۔ صحابہ کو بتایا، صحابہ کو معلوم تھا نبی کا خواب جو ہے سچا ہوتا ہے، پورا ہونا ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیے، نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ اب یہ جوش آ گیا صحابہ کرام، چلیں گے، ابھی چلیں گے، بس سب اٹھ گئے، احرام باندھ لیا، قربانی کے جانور بھی لے لیے اور مکے کے قریب یعنی میقات سے بھی آگے حدود حرم میں پہنچ گئے۔ حدود حرم میں حدیبیہ جہاں ہے وہ حدود حرم ہے، پہنچ گئے۔ ان کو خبر لگ گئی مکے والوں کو، نبی 1500 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، اگر یہ آ گئے عمرہ کر لیے ہماری عزت دنیا میں نہیں رہے گی، مٹی میں مل جائے گی، ہماری شان ختم ہو جائے گی، کیا کرنا سوچو کرو، فوراً ان کو آنے سے روکو، تیاری کر لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ مکے والے ہم لوگوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، جبکہ اللہ خود بلایا ہے عمرے کے لیے، وقت نہیں بتایا اللہ، یہ سمجھے ابھی عمرہ کرنا ہے، آپ دیکھیں ابھی عمرہ کرنا ہے۔ اب اس کا واقعہ ہوا، اس سے ان کو جو ہے بچا، ان سے رکنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتے رہے، سمجھاتے رہے، ہم لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اللہ نے عمرے کا حکم دیا ہے، عمرہ کر کے خاموش چلے جائیں گے، کوئی تم سے جو ہے ہمارا کوئی مقابلہ کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں بات چل رہی، بات نہیں مان رہی، پھر کیسے سمجھائیں ان کو، کیسے منائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا، حضرت عمر کا نام لیا، تم جاؤ، جا کر بولو ان کو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ایک ہمارا عمل ہے عمرہ کرنا، وہ کرنے کے لیے آئے۔ عمر کہے میں ہی نہیں جاتا، اللہ کے نبی یہ جگہ ہے جہاں حضور کی بات پر آپ نے انکار کیا، میں نہیں جاتا، کیونکہ میرے خاندان کے لوگ یہاں نہیں ہیں، مجھے جو ہے ختم کر دیں گے یہ لوگ، قریش مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرا غصہ ان کے اوپر بہت ہے، آپ بہتر ہے عثمان غنی کو بھیج دیجیے، ان کی رشتہ داری ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان کی حفاظت کریں گے۔ عثمان غنی کو آپ نے کہا آپ جاؤ، جا کر بات کرو، بات یہ صرف جنگ کے لیے نہیں آئے، جنگ ہمارا مقصد نہیں ہے، عمرہ کرنا پھر مدینے کو جانا۔ وہاں انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کو روک لیا، بہت دنوں کے بعد آپ آئے، ہمارے خاندان میں رہتے، روک لے، اور اس کی افواہ اڑا دی، افواہ اڑ گئی، شیطان نے افواہ اڑا دی، عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے لیے آپ بیعت کیے، وہ جھاڑ کے نیچے جو ہے صحابہ سے بیعت کیے، عثمان غنی کا ہم خون کا بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اب ان کو معلوم مکے والوں کو کہ اب یہ تو تیار ہو گئے ہیں، لڑائی ہو جائے گی، اب بھیجو جا کسی کو بھیجو، بات کراؤ، کیا صلح کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے، کیا بات کرنا ہے۔ عثمان غنی ہیں، بتا بھی دیا جائے، وہاں عثمان غنی ہیں، وہ آپ کے خاندان کے لوگ بول رہے ہیں آپ عمرہ کر لیجئے، آپ کی اجازت ہے کر لیجئے، میرا نبی عمرہ نہیں کیا، میں کیسے کروں گا؟ نبی سے پہلے میں عمرہ کروں گا؟ نہیں کرتا، بات کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے سنت، نبی سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے، کون بڑھ سکتا ہے؟ عمل خیر میں نبی سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں بڑھا، پورے انبیاء کرام میں آپ سے بڑھ کر جو ہے خیر میں نہیں بڑھے، تو نہیں، پھر بھیجے، ایک آدمی کو بھیجے، پھر بات چیت ہوئی،
اب اس میں جو ہے صلح ہوئی ہے، صلح کا واقعہ ہے، انشاءاللہ شاید آگے کی صورت میں کہیں آئے گا، وہ بتاؤں گا۔ تو یہ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو پتہ نہیں عمرے کے لیے۔ پھر اگلے سال عمرہ کیے آپ، قضائے عمرے کی قضا کیے، شرطیں طے ہوئی کہ اگلے سال آؤ، 3 دن رہنا، ہتھیار نہیں لے آنا، اور 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے، فلاں فلاں بہت ہے، اس کا بیان یہاں نہیں ہے، زیادہ وقت ہو جائے گا اس کو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضور خواب دیکھ کے عمرے کے لیے نکلے ہیں صحابہ کے ساتھ، آپ کو نہیں معلوم کہ اس سال آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، اللہ کو معلوم ہے، یہ تکوینی علم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ غزوہ احد میں پوری تیاری کے ساتھ اب گئے ہیں اور قریب میں ہیں، وہ مدینہ سے قریب میں ہیں، حکم سے گئے ہیں، لڑنا ہے، اللہ کا حکم ہے، جا کے لڑو، اس لیے گئے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی، پہلے کامیابی ہو گئی، پھر پلٹا کھا گئے، اچانک پھر دشمنوں کی طرف سے مقابلہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یہ ہے وما مسنی السوء، مجھے برائی پہنچنے کا مجھے علم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت حمزہ گئے میدان میں، مقابلے کے لیے گئے، چلتے 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 آخر تک چلے گئے، جہاں عورتیں رہتی وہاں تک چلے گئے۔ ایک آدمی تھا طاق میں تھا، حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے اس نے شہید کر دیا، ایسا شہید کیا کہ آپ کا جگر نکال دیا، ہندا کے حوالے کر دیا، آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے، کئی صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ اگر حضور جانتے کیسا ہونے والا ہے تو یہ کہیں کو کہے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ ہے تکوینی علم، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا نہیں جانتا، تکوینی علم ہے۔ اس کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج کے دنیا میں موسیٰ کو بتایا گیا کہ دیکھو آپ جو دعویٰ کرتے تھے میں بہت بڑا عالم ہوں، تمہارے سے بڑا عالم تو یہ ہے، حالانکہ ان کا علم موسیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے، تکوینی علم اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے، فلاں جگہ یہ ہوگا اس کو جا کے مارو، وہاں دیوار گر رہی ہے اس کو کھڑا کر دو، اور پھر جو ہے ایک بچے کو قتل کر دو، بچہ کھیل رہا ہے بچوں میں اس کو مار دو، یہ سورہ کہف کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ آگے ہے عنوان بدل رہا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں بھی عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عقلی 2 دلیلیں پہلے گئی نا، آپ کے ذہن میں ہوگی دلیلیں کیا ہے، اتنا تو توجہ سے سنے کہ دماغ میں دلیلیں رہیں۔ اب یہ تیسری دلیل ہے، وہی ہے تم کو جو ہے ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا ان سے ان کی بیوی کو۔ یہاں سے مضمون بدل گیا، پورے انسانوں کی بات آ گئی، یہاں سے پورے انسانوں کی، آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی بات آ گئی، اور ان کے لیے سکون کے لیے ان کا جوڑا بنایا، عورت کو بنایا، آدمی کے لیے آدم کے لیے بھی حوا کو بنایا، پورے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے۔ کیا مقصد ہے جوڑے بنانے کا؟ اللہ تعالیٰ انسان مرد کے لیے عورت کا جوڑ کیوں بنایا؟ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ انسان جو ہے صرف خالی مرد ہو جائیں نہیں ہو سکتا، عورتیں ہی عورتیں ہو جائیں وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عراق میں ہو گیا، جنگ میں بہت سے لوگ مر گئے، عورتیں زیادہ ہو گئی، اخبار میں آیا ان عورتوں کو باہر بھیجو، ان سے اولاد ہوگی، پھر جو ہے عراق کی آبادی بڑھے گی۔ اللہ نے انسان کو مدنیت تبع بنایا ہے، یعنی کوئی جوڑ ہونا، اس کو ساتھی ہونا، بغیر ساتھی کے نہیں رہ سکتا، ایک اس کا ساتھی ہونا، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، اور پھر ان مردوں کے اندر بھی جو ہے باہر شہری زندگی کے اندر وہاں بھی اکیلے نہیں کر سکتا، محتاج ہے،
ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ہر ایک بادشاہ سے بڑا بھی جو ہے دوسرے کا محتاج ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا لیسکن، کیا مقصد کیا ہے؟ سکون۔ یہ اس کی ہمدردی کرے گا، وہ اس کی ہمدردی کرے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ اب آج یہ سکون جو ہے ختم ہو گیا، سکون مقصد نہیں ہے۔ آج جو ہے پیسہ کمانا، عورت کے ذریعے سے پیسہ کمانا یا خواہشات پوری کرنا، یہ دو مقصد ہو گئے۔ اس لیے بربادی بربادی بربادی، جھگڑے، طلاق، خلا، مارو پیٹو، کہیں عورت کو مار رہے ہیں، کوئی مرد کو مار رہے ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ عورت اور مرد کو جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ سکون کے لیے بنایا ہے، ایک دوسرے کا سکون۔ یہاں تو مختصر لفظ میں بتایا ہے کیونکہ مکے کی آیت ہے، سورہ روم میں بتایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ وہاں آیت تو یاد نہیں آ رہی، کوئی حافظ بھی نہیں ہوں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن أَنفُسِكُم، آیت ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہم نے، اللہ کہتے ہیں وہاں آیت میں کہ ہماری نشانیوں میں ہے، نشانی بول رہے تھے، میری نشانی ہے، من آیاتہ، اس کی آیت، ان خلقکم من نفس، وہاں سے ایک لفظ یاد نہیں آ رہا ہے کہ تم کو جوڑے میں بنایا ہے، مرد عورت بنایا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ تاکہ وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنے اور محبت کا ذریعہ بنے اور مدد کرنے والا، لِتَسْكَنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تین مقصد ہے وہاں، تین مقصد بتائے، ایک سکون، ایک خدمت اور ایک جو ہے محبت، تینوں۔ اور یہ کہہ رہی ہے ہماری آیات میں سے ہے، یہ ہم کیے ہیں۔ اجنبی مرد، اجنبی عورت، نکاح ہو گیا، قبول کیا، لفظ نکلا، جا کے مل رہا ہے، عورت بھی مل رہی ہے اپنے سے، مرد بھی مل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا عورت بیمار ہو گئی یا نوشہ بیمار ہو گیا، ہلچل مچ جاتی ہے، کیا ہو گیا یہ؟ دونوں گھرانے پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، الفاظ کی جان دیکھیے، اللہ کا نام لگ گیا نا، حضور کا نام لگ گیا، اب اس کے اوپر کہہ رہے ہیں قبول کیا۔ لڑکی لکھ کو دیتی ہے میں اس کے ساتھ جانے تیار ہوں، لڑکا کہتا میں قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ یہ قبول کیا اتنا بھاری ہے کہ اب دو گھرانے پریشان ہیں، صاحب مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بیماری آ گئی، کیا ہو گیا؟ یہ ہے نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس میں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیسکنن۔ اب دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ عقلی بات ہے، بہت عجیب بات ہے، سنیں گے تو بہت آپ پریشان ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا۔ ایک پردے کی بات اللہ تعالیٰ نے پردے کے انداز میں کہی ہے، مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا اور وہ حاملہ ہو گئی، ہلکی حاملہ ہوئی۔ جملہ ہے حملت حملاً خفیفاً، حمل ہو گیا ہلکا حمل، فمرت بھی، یہ ہلکے حمل کو لے کے چل پھر رہی ہے عورت، چل پھر رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما اسقلت، پھر یہ بوجھ ہو گیا، یہ حمل جو ہلکا تھا بھاری پڑ گیا، بہت بھاری پڑ گیا، 9 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، بھاری ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سنیے کیا ہوتا ہے۔ دعوا اللہ ربہما، یہ دونوں مرد بھی عورت بھی اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں۔ عقل ہے، عقلی دلیل ہے۔
دعا کر رہے ہیں۔ میں آگے بات بڑھانے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ دو موقع ایسے ہیں جہاں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، بڑے سے بڑا کافر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دو موقع ہیں۔ ایک موقع موت کا ہے، جب اس کی موت سامنے کھڑی رہتی ہے، اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ داراں سب کوئی بھی نہیں کام آئیں گے، کچھ نہیں ہوگا، تب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کی دلیل فرعون ہے۔ فرعون ڈوبنے رہا تو اللہ کو یاد کیا، تھوڑی غلطی ہو گئی اس سے، یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ پر ایمان موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں، یہ تفسیر کی بات ہے، ہمیں اتنی ہمت بھی نہیں اس کے بارے میں بات کر سکے، کہتے ہیں کہ اگر وہ فرعون موسیٰ ہارون کو چھوڑ کر یہ کہتا میں اللہ کو مانتا ہوں تو شاید اللہ بچا لیتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سہارا لے لیا ہارون کا اور موسیٰ کا، یہ سہارا لے لیا۔ اللہ کو پسند نہیں آیا، ارے میرے سے ڈائریکٹ بات کر، دوسرے حوالے کیوں لے رہا، دوسرے واسطے کیوں لے رہا ہے؟ کرتا تو جو یہ کام ہوتا تجھے ہم بچا لیتے۔ یہ موت ایسی چیز ہے جس میں انسان کو سب سامنے کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بولو بات کرو، کچھ تو بولو، کیا بولے گے؟ حضرت کھڑی نا وہاں، کون سے حضرت؟ ملک الموت، دیکھ رہے ہوں، اسے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو، ملک الموت کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیا بات کریں گے؟ حش یہ ہو گئے۔ تب وہ اس کو اللہ یاد آتا ہے، اے اللہ تو مجھے بچا لے، تو کام نہیں آتا وہ گھڑی ختم ہو گئی۔ دوسرا، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ اس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اب نہیں سناتا میں، کسی موقع پر اگلی تفسیر شروع ہونے سے پہلے وہ ضرور سناؤں گا، وہ بھی بڑے عجیب واقعہ ہے۔ کچھ نہیں معلوم پیٹ میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں بوجھل ہے، وزن ہو گیا، کوئی نہیں بتا سکتا ہے، آج کی سائنس بھی نہیں بتا سکتی ہے کیا ہے پیٹ میں۔ اب یہ دونوں دعا کرتے ہیں، اللہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، دعوا اللہ ربہما، ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ ہم کو بھلا چنگا بچہ دیں گے۔ یہاں صالحن کا ترجمہ میں نے بھلا چنگا کہا، صالحن سب جگہ آتا ہے، وہاں نیکی کی طرف اشارہ ہے، یہاں نیکی کا منع نہیں کریں گے، یہاں بھلا چنگا، پورے ہاتھ پیر آنکھ ناک سب پورا بالکل صحیح سالم ہے، اگر اے اللہ تو اگر ایسا بچہ دے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ یہ وقت ہے وہ، یہاں اللہ کو مانتا ہے۔ میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے نہیں معلوم، بیوی کو خود نہیں معلوم میرے پیٹ میں کیا ہے، سانپ بھی نکل سکتا ہے، بچھو بھی نکل سکتا ہے، جانور بھی نہیں، بندر بھی نکل سکتا ہے، کیا نکلے گا نہیں پتہ ہے، یہ دعا کرتا ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی نا بات، اب آگے چلیے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے اس کو صحیح صالح بہت اچھا بچہ دے دیا، جعل لہ شرکاء، اب یہ شرک میں پڑ گیا۔ یہاں تک یہ مکے والوں کا قصہ بول رہے ہیں، سمجھیے مکے والوں کا۔ مکے کے قریش جو ہے عورت کے حمل ہونے کے وقت اللہ سے دعا کرتے تھے اور بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، بتوں کو نہیں پوچھتے تھے اے بت میرے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے اسے اچھا دے دے، صحیح سالم دے دے، کالا دے دے، گورا دے دے، لمبا دے دے، نہیں پوچھتے تھے۔ یہ کہتے تھے اے اللہ اگر تو ہمارا بچہ صحیح دے دے گا ہم تیرا شکر ادا کریں۔ قرآن کہتا ہے، قریش کا جملہ استعمال کیا ہے۔ اب کیا ہے معاملہ؟ اب میں نہیں بولتا، جو لکھ کے لائے وہ بولے گا، یہ خاص طور سے لکھ کے لایا۔
کیا ہے وہ؟ معاف کیجئے تھوڑا وقت دے رہا ہوں، بات ضروری ہے، پورا لفظ ہی بتا دیتا ہوں، جملہ پڑھ۔ اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے شرک کے بارے میں، وہ عرب کے مشرکین تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح سالم اولاد پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے نہیں، قریش پیدا ہونے سے پہلے نہیں، پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے لیے تو خدا ہی سے دعا مانگتے تھے، مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیے میں دوسروں کو شکریہ کا حصے دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلا شبہ یہ حالت بھی نہایت بری ہے، لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں کے بارے میں ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں۔ اب ہندوستان کے، ایشیا کے مسلمان حمل والی عورت کے بارے میں کس سے مانگتے ہیں؟ پیروں سے مانگتے ہیں۔ میری بیوی کے پیٹ میں جو ہے اگر وہ ہوگا تو وہ وہی بول رہے، دیکھیں مانگتے ہیں۔ حمل کے زمانے میں منتیں بھی غیروں کے نام ہی کے مانتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانے جاہلیت کے عرب مشرک تھے، یہ موحدین ہیں، ان کے لیے جہنم واجب تھی، ان کے لیے نجات کی گارنٹی بھی ہے۔ یہ مزاروں سے مانگنے والے، پیروں سے مانگنے والے، ان کو جنت کی گارنٹی بھی ہے۔ ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں، مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی درباروں میں بے چینی اور دوڑ جاتی ہے۔ اس حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کہا ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر۔ ذرا اشعار سنیے، ابھی تک کبھی اشعار نہیں سنا ہے، آج اشعار سنا رہا ہوں، ذرا وقت لے کے سنا رہا ہوں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہی راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے ملنگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا نقشہ دے دیا ہے۔ یہ اب کا جو شرک ہے مکے کے مشرکوں سے بڑھ کر ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتے ہیں آج کے لوگ؟ علی بخش۔ کون بخشا؟ علی بخشا، داتا بخش، اے اللہ بخشا۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے، فَلَمَّا آتَاهُمْ مَصَالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمْ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بس اللہ تعالیٰ برتر ہے جو ایک شرک کر رہے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ تفسیر جو ہے شاید 2 ہفتے چلے گی، اس سورت کی تفسیر۔ ہو سکتا ہے 1 ہفتے بھی ہو جائے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے ہفتے میں پوری بات کر دوں، مضمون ہے 2-3، یا ہو سکتا ہے کہ 2 مجلسوں میں ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دوسری سورت شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سمجھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26 تاریخ، بسم اللہ، 26 تاریخ، 26 تاریخ